اسی طرح ایک تسبیح فاطمی ہے جو ہم لوگ نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لونڈی اور غلام آئے تھے کہیں سے، اور وہ مال غنیمت تھا، تقسیم ہو رہا تھا، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ کے اندر چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھ کے اندر گٹھوں کے نشان پڑ گئے تھے، آبلے پڑ گئے تھے ہاتھ کے اندر، اور اس مشکیزے میں پانی جہاں سے لے کر آتی تھی اس سے سینے کے اوپر اس مشکیزے کے پٹے کے نشان آپ کے سینے کے اوپر پڑ گئے تھے۔ اس مشقت کی وجہ سے کسی نے ان کو کہا کہ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لونڈیاں اور غلام تقسیم فرما رہے ہیں، کوئی ایک لونڈی اپنے لیے بھی جا کر مانگ کر لے آؤ تو تمہاری چکی پیسے گی اور پانی بھر کر لائے گی۔ تو آپ کھڑی ہو گئی، لیکن روایات میں آتا ہے کہ حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکی، باپ سے کہہ نہیں سکی کہ مجھے بھی عطا ہو۔ آپ نے جب لونڈی غلام تقسیم کر دیے تو پوچھا شام کو ان سے کہ فاطمہ تم آئی تھی کچھ پوچھنے، کچھ مانگنے، کچھ کہنے کے لیے آئی تھی؟ تو کہا رسول اللہ میں آئی تو اس لیے تھی، میں کہہ نہیں سکی، اور اپنے ہاتھ باپ کے سامنے کیے جس پر چکی پیسنے کے نشانات تھے۔ کہا کہ اگر ایک لونڈی مجھے بھی یہ کوئی باپ جان سکتا ہے جب اس کی بیٹی اس کیفیت میں اس کے پاس آئے اور دینے کے لیے مال بھی ہو۔ فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ فاطمہ تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرمایا، فاطمہ بدر کے یتیموں کا حق تجھ سے زیادہ ہے، جن کے باپ بدر میں شہید ہوئے ان کا حق میری نور نظر تجھ سے زیادہ ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ فاطمہ جب تم تھک جایا کرو تو رات کو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو، انشاءاللہ تیری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یہ تعلیمات تھیں، یہ اس دنیا سے نبی کا حصہ تھا اور نبی کے گھر کا حصہ۔ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے آپ نے جو کچھ پسند فرمایا اس دنیا سے، جس دنیا کا اللہ جل شانہ نے جس کی تخلیق کے لیے جس کی تخلیق کی وجہ آپ کو بنا کر بھیجا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے گھر والوں کا حصہ یہ تھا۔ ایک دفعہ آپ غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو دو چیزیں اپنے گھر کے اندر دیکھی، فاطمہ کے گھر میں دیکھی۔ ایک دیکھا کہ آپ نے ایک پردہ لٹکایا ہوا ہے، ریشمی پردہ دروازے کے اوپر آپ ہی کے استقبال کے لیے، اور ایک آپ نے چاندی کا کنگن پہنایا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر۔ رسول اللہ گھر کے اندر تشریف لائے اور یہ دونوں چیزیں دیکھی تو خاموشی سے پلٹ کر واپس تشریف لے گئے۔ فاطمہ الزہرا سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریشمی پردہ پسند نہیں آیا اور شاید حسن کی کلائی کے اندر پڑا ہوا یہ کنگن پسند نہیں آیا۔ فوراً دونوں چیزیں اتاری اور رسول اللہ کی خدمت میں بھیجی کہ یا رسول اللہ کے رستے میں صدقہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میں نہیں چاہتا کہ ایسی چیزیں تیرے گھر کے اندر آئیں جو روز قیامت کسی آگ کا سبب بنے، کسی بھی اعتبار سے۔ حالانکہ کیا ایک گھر کے اندر لٹکا ہوا پردہ اور سونے کا کنگن آج کی قیمت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو کیا چیزیں، دنیا سے دور رکھا اپنی اولاد کو اور آخرت کی چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا کہ آخرت ان کے سامنے ایسی رہے کہ جن لوگوں کی ان کی آغوش میں جن لوگوں نے پلنا تھا، جن کی تربیت ہونی تھی، ان کے لیے ایسی ہی ماں چاہیے تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھرانہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بننا تھا، تو اس کے لیے ایسے ہی اخلاق چاہیے تھے، ایسے ہی کردار چاہیے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو گویا جیسے چن لیا ہو کسی کے لیے۔